یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، مراد اللہ کے دین کی، یعنی اللہ کے دین کو آگے بڑھاؤ گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ تو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کو تو ہمارے کسی بھی کام کی، کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آنر بھی اس دنیا میں ہمارے لیے رکھا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے مدد کہتا ہے، اور یہ مومن کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، اللہ سب کو ایمان والا بنا دیتا، سارے مسلمان پیدا کر دیتا۔ تو اللہ تو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، اس کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، اور یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اور یہ مومن کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ سبھی کو مسلمان بنا دیتا، سبھی کو دین کے ساتھ پیدا کر دیتا۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد کرے گا، تو اللہ کی مدد دنیا والآخرہ دونوں میں ہوگی، دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو شخص بھی اس دین کا کام کرے گا اللہ اس کے قدموں کو جما دے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جنگ میں اللہ جما دے گا، یعنی مدد اور نصرت عطا کرے گا، مشکلات کے باوجود بھی دین پر چلنا آسان کر دے گا، دنیاوی اعتبار سے دین مضبوط ہوگا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کا ایک اور معنی کہ دنیاوی اعتبار سے دین مضبوط ہوگا، مرتے دم تک عمل کی توفیق دے گا، زندگی کی آخری سانس تک عمل کی توفیق دے گا۔ اور یہ بات ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی تو کوئی طاقت نہیں، نہ نیکی کرنے کی نہ برائی سے بچنے کی، تو مرتے دم تک عمل کی توفیق دے گا، ایمان پر موت دے گا، اور اس چیز کی خواہش ہم سب کو ہے کہ اللہ ہم سب کو کلمے کے ساتھ موت نصیب کرے، ایمان پر موت دے، حسن خاتمہ کرے، تو دین کا کام کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ایمان پر موت دے گا، اور جو اللہ کے دین کا کام کرے گا خیر اس پر پلٹ کر آئے گی۔ یہ بھی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کا معنی کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے دین کا کام کرے گا یعنی خیر کو عام کرے گا تو یہ خیر اس پر پلٹ کر آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی قدم جمائے گا، یعنی پل صراط پر، اللہ پل صراط پر بھی حفاظت کے ساتھ جنت تک پہنچائے گا، پل صراط پر قدم جمائے گا اور حفاظت کے ساتھ جنت میں پہنچائے گا۔ اور اگر ہم خاص الخاص جنگ میں ثابت قدمی کے معنوں میں لیں، جو اس کا ایک معنی آپ نے لکھا بھی ہے کہ جنگ میں نصرت اور مدد، اگر صرف اور صرف جنگ کے کانٹیکس میں اس حصے کو لیں تو جنگ میں نصرت اور مدد کے علاوہ بھی کچھ معنی اس کے ہوں گے۔ اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، دشمنوں کی زمین کے وارث بنائے گا، مضبوط کر دے گا، مستحکم کر دے گا۔ تو خلاصہ اگر اس آیت کا ہم یوں کریں کہ دین پر استقامت دین کا کام کرنے سے آتی ہے، جو بھی دین میں جمنا چاہتا ہے، استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے،
تو وہ دین کا کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتے رہیں گے. کیونکہ جب ہم بالکل قرآن کے آخر پر پہنچ رہے ہوتے ہیں تو یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم استقامت اختیار کر بھی سکیں گے یا نہیں. تو یہ اس کا جواب ہے کہ دین پر استقامت دین کا کام کرنے سے آتی ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسن، پس تباہی ہے، لہم، ان کے لیے. تعسن کا جو لفظ ہے تا عین سین سے ہے، ٹھوکر کھا کر گرنا پھر اٹھ نہ سکنا، مراد ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اس نے بھٹکا دیا ان کے اعمال کو. اگر دین کی خدمت نہ کی جائے گی، اس کا کام نہ کیا تو ٹھوکر کھاؤ گے، گرنا اور پھر پستی میں گرنا، اور ایسا گرنا کہ ہلاک ہو جانا. تو اگر دین کی خدمت نہیں کرو گے، اس کا کام نہیں کرو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے اور گرو گے، اور وہ بھی پستی میں گرو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. جیسے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کافر ہیں پس تباہی ہے ان کے لیے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے. ذالک، یہ بات، بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے، کریہو، ناپسند کیا، ما انزل اللہ، جو نازل فرمایا اللہ نے، یعنی قرآن یا پھر قرآن سے کوئی بھی حکم، اس کو انہوں نے ناپسند کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. جب قرآن اترتا تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں. کوئی قرآن سے حکم آتا تو ان کے منہ بن جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی لیے ہے، ان کے لیے تباہی، ان کے اعمال کا بھٹکنا، ان کے اعمال کا ضائع ہونا. کیوں؟ کیونکہ یہ ناپسند کرتے تھے جو نازل فرمایا اللہ نے. آپ دیکھیں کتنی بار آ رہا ہے کہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. کتنی بار اس صورت میں اب تک بھی آ چکا ہے. جب بھی کوئی ایمان کے منافی کام کرے گا، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا. اور ایمان میں بھی جتنی چیزیں آتی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہیں ہے تو بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایمان کی تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک چیز کو بھی اگر چھوڑا گیا، اس پر ایمان نہ لایا گیا، تو اعمال برباد ہو جائیں گے. جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اچھا، بعض باتوں سے اور کاموں سے بھی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. مثلا غیبت ہے، حسد ہے، بدعت ہے، احسان جتانا. مثلا اگر کسی نے کسی کو صدقہ کیا اور اس کے بعد احسان جتا دیا تو ضائع ہے. تو کچھ باتوں سے اور کچھ کاموں سے بھی نیک کام ضائع ہو جاتے ہیں. اور برائیاں بھی اگر نیکیوں سے بڑھ جائیں تو بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی برائیاں بڑھ جائیں اور نیکیاں کم ہو جائیں تو بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دے گا جو ایمان کے منافی کام کرتے ہیں، جو پوری طرح سے ایمان نہیں لاتے، جن کی نیت میں خرابی ہے، جن کے بعض گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کی برائیاں زیادہ ہیں ان کی نیکیوں کے مقابلے میں. افلم یسیروا، کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. یعنی مکہ والوں سے جو پہلے تھے، کیا مکہ والے ان کے آثار کو نہیں دیکھتے؟ وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں. دمر اللہ، ہلاکت ڈالی اللہ نے، علیہم، ان پر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، امثالھا، اس کی مثالیں ہیں. اب ان مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وارن کیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب
ہجرت کر جائیں گے تو پھر ان پر عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ جہاں سے بھی نبی ہجرت کر جائے تو اس جگہ پہ پھر عذاب آ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو مکہ والوں پر بدر اور احد جیسی جنگیں عذاب کی ہی شکلیں تھیں کہ ان پر جنگ بدر مسلط ہوئی، ان پر جنگ احد مسلط ہوئی. تو ان کافروں کے لیے اس کی مثالیں ہیں. اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا کے. پہلا معنی پچھلی قوموں کی طرح ان کافروں کو تباہ کر سکتا ہے، مثالیں موجود ہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح کافروں کو دنیا میں سزا ملی، ان کو اسی طرح کی سزائیں آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. جیسے دنیا میں یہ عذاب سے دوچار ہوئے، آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے. ذالک بأن اللہ، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مولا الذین آمنوا، سرپرست ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافر لوگ لا مولا لہم، نہیں کوئی مددگار ان کے لیے. کافر یہ سمجھتے تھے کہ جو معبودان باطل ہیں وہ ان کی مدد کریں گے، اور یہ محض ان کا وہم تھا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز لگائی، مسلمانوں کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی جواب نہ دو. اس نے پھر آواز لگائی، کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی جواب نہیں دینا. اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا کہ تم میں خطاب کا بیٹا یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. پھر کہنے لگا یہ لوگ تو سارے مارے گئے، اگر یہ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے. اس پر حضرت عمر قابو نہ رکھ سکے، چنانچہ انہوں نے با آواز بلند کہا اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ نے تجھے رسوا کرنے کے لیے ابھی ان لوگوں کو زندہ رکھا ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ لگایا حبل کی جے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے جواب دو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جواب دی جائے، کیونکہ اب اس نے شرکیہ جملہ بولا تھا. تو صحابہ نے پوچھا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ ہی سب سے بڑا، بلند اور بزرگ و برتر ہے. ابو سفیان یہ سن کر کہنے لگا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں. اب آپ دیکھیں ان کا یہ عقیدہ کتنا زیادہ اسٹرانگ تھا کہ معبودان باطل جو ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں. اسی پر ہی تو ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس عزا اور تمہارے پاس عزا نہیں، یعنی جو تمہاری مدد کو آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے جواب دو. صحابہ نے کہا ہم کیا جواب دیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو اللہ مولانا ولا مولا لکم، تم کہو کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اسی آیت کی تفسیر تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی کہ ابو سفیان نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ غزوہ احد میں مسلمانوں پر قابو پا چکے تھے. یہ اللہ کی خاص مدد تھی کہ واپس جانے کا فیصلہ مشرکین مکہ نے کر لیا، اور ایک مقام پر آ کر دوبارہ پلٹنے کا فیصلہ کیا کہ ہم یہ کیا غلطی کر آئے ہیں، ہم تو مسلمانوں پر بڑے اچھے سے قابض ہو سکتے تھے، مدینہ پہ اچھے سے قابض ہو سکتے تھے، یہ ہم نے کیا غلطی کی. دوبارہ پلٹنے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کا ایسا روب ڈال دیا کہ یہ واپس نہیں آ سکے. تو یہ آیت جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، اللہ مومنین کا مولا ہے، مددگار ہے، دوست ہے، ولی ہے، لیکن کافروں کا کوئی مددگار نہیں. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا
ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم